حالات سے لڑنا نہیں، حالات کو بدلنا ہے. آلویز تھنک پازیٹیو. برصغیر جس کو گورے کہتے تھے کہ یہ سونے کی چڑیا ہے، جہاں ہر موسم ہر چیز موجود ہے، اور یہ بزنس کرنے پہنچے. اور ہمارے پاس اتنی دولت کہ حکومت وقت نے کتنی دفعہ ٹرائی کیا کہ ہندوستان کی دولت کو گنے جائے تو وہ نہیں گن سکے، وہ سٹیا گئے. اتنا پیسہ کہاں گیا؟ وہ سب پیسہ، یہ سارا پیسہ وہی گورے لے گئے جنہوں نے ہمیں توڑا، اور ہمارے ہی پیسوں سے نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، نئے نئے ایجادات کرتے ہیں، اور ہم ہی کو بیچ رہے ہوتے ہیں. اور ہماری میڈیا کو خرید لیا اور ہمارے ذہن میں صرف نگیٹیوٹی بھر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چند پولیٹیشین، دونوں طرف کے ہی پولیٹیشین، انہوں نے جو ہے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے آئے. انہوں نے بہت کوشش کی، میڈیا کے تھرو کوشش کی، ہمارے پولیٹیشینوں کو خرید کی کوشش کی، لیکن ہمارے آپس میں محبت کو کم نہیں کرتا ہے. میڈیا خرید لیا. جب سے یہ یوٹیوب اور یہ فیس بک وغیرہ آیا اور عام عوام میں کانٹیکٹس بڑھی، تو پتہ چلا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن تو ہیں ہی نہیں. تو پتہ چلا ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں، ہم تو ایک دوسرے کا احساس کرنے والے لوگ ہیں. پاکستان سے اگر ہم باہر چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، سب سے زیادہ کلوز جو ہم سے ہوتے ہیں وہ انڈینس ہوتے ہیں، یا انڈینس کے لیے سب سے زیادہ دوسرے کنٹری سے بنسبت پاکستانی زیادہ کلوز ہوتے ہیں. انہوں نے ہمارے میڈیا کے تھرو ہمارے جتنی بھی ذہن سازی کی، جتنا بھی ہمیں ورگلایا، لیکن پھر بھی وہ نفرت ختم نہیں کر پائے. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہو میرے اسکرین پر، یہ تصویر کچھ اور نہیں، یہ کوئی کھنڈر نہیں، یہ ایک شاپ ہے. اور یہ شاپ ایک ہندو کی ہے جو آج سے 73 ایئرز سے انتظار کر رہے ہیں اپنے کرایہ دار کا. جی ہاں، اس کا کرایہ دار ایک ہندو تھا جس کو مجبوری میں پاکستان کا ایریا بلوچستان چھوڑ کر جانا پڑا. لیکن جاتے ہوئے وہ دکان مالک سے وعدہ کر کے گیا تھا، اور بڑے دکھی انداز میں گیا تھا کہ میں آؤں گا، میں ضرور لوٹ کر آؤں گا. اور اس نے وعدہ لیا تھا کہ جب تک تم نہیں آتے میں یہ دکان کسی کو کرائے پہ نہیں دوں گا. 3 پشتیں گزر گئیں، آج تک ہم وہ وفا نبھا رہے. آج تک پاکستان اس ہندوستانی کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئے اور اپنا دکان کھولے. ہمارے دل آپس میں کھلے ہوئے ہیں. ہم لاکھوں کروڑوں روپے جنگ پہ خرچ کرتے ہیں، دونوں طرف کے لوگ. کیا اب ہمیں سوچنا پڑے گا، یہ جو ہمارے نئے جنریشن کے بچے آ رہے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ کیا اسی طرح ہم فائدہ پہنچاتے رہے ان لوگوں کو جو انڈیا کو اسلحہ بیچتا ہے یا جو پاکستان کو اسلحہ بیچتا ہے. ان کا تو بزنس چل رہا ہے. جس دن انڈیا پاکستان کے مسائل حل ہو گئے ان کا تو بزنس بند ہو جائے گا. یا پھر ہم اپنے تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں، ہم لائف اسٹینڈرڈ پہ توجہ دیں. اور سب سے بڑی بات ہے یار، ہمارا مدر ٹنگ، ہمارا زبان، ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑا احساس ہے. انگلش ہو یا کوئی بھی زبان ہو، اس میں فیلنگز اس طریقے سے نہیں آ سکتی جو اپنی دیسی زبان میں آتی ہے. ہم ایک دوسرے کی محبت کو بہت ڈیپلی فیل کرتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہماری دکانوں پہ شاہ رخ خان، رتک روشن، ایشوریہ رائے کی تصویریں نہیں لگی ہوتی. اور ہمارے ڈرامے وہاں پر اتنے پرموٹ نہیں ہو رہے ہوتے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جتنے ریئیکشن چینلز کھلے ہیں اور ان کو کتنی ویوز مل رہے ہیں، اس سے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ پاکستانیوں کا ریئیکشن انڈیا کتنے لائک کرتے ہیں، انڈین کے ریئیکشن پاکستانی کتنے لائک کرتے ہیں. یار میں صرف یہ کہوں گا کہ اب جو ہماری جنریشن آئے وہ ان جو فضول جو خرچے ہیں جو ہم لڑنے میں یوز کر رہے ہیں، اور جتنی انرجی اور جتنی چیزیں ہم لڑائی میں یوز کر رہے ہیں اس کو پازیٹیولی یوز کریں. اور رہا مسئلہ کشمیر کا یا ڈسپیوٹ ایریاز جتنے بھی ہوتے ہیں، تو یار صرف پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے.
ایسے مسئلے دنیا کے بہت سارے کنٹریز کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اپنے مسئلے کو سائڈ میں رکھتے ہیں، مسئلے حل ہوتے رہیں گے، لیکن جو ہمارے مفادات ہیں اس پہ تو بات کرو، اس پہ تو لے کے چلو۔ چاہ بہار کے لیے اتنا گھوم کے تمہیں آنا پڑتا ہے، اگر پاکستان کے رستے سے ہو کتنا سستی تمہیں چیزیں مل جائیں گی۔ اسی طرح ہمیں بہت سی جگہوں پہ انڈیا کا اگر رستہ مل جائے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ چائنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، سعودیہ اٹھا سکتا ہے، ایران اٹھا سکتا ہے، افغانستان اٹھا سکتا ہے، تو بھائی ہم دونوں کنٹریز کیوں نہیں اٹھا سکتے جو ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو پرموٹ کرتے ہیں۔ ہر چیز جو انڈیا میں پاپولر ہوتی ہے اس سے پہلے وہ پاکستان میں ہو جاتی ہے، جو چیز پاکستان میں ہٹ ہونے جاتی ہوتی ہے اس سے پہلے انڈیا میں ہو جاتی ہے۔ یار پلیز اس ٹاپک کو بھی سمجھنے کی بہت کوشش کرنا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ اگر کوئی بات میری اگر ذرا سی بھی سمجھ میں آئے گی تو مجھے لائک کرنا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔